آج یہ ایک اور پوسٹ ہے جو میرے سامنے آئی تو میں نے کہا چلیں اس پر بھی بات کرتے ہیں اور ونس اگین یہ جو پوسٹ ہے یہ ری پوسٹ کی گئی ہے ضیاء المسیح صاحب کی طرف سے جس پر ابھی لاسٹ ویڈیو میں بات ہو رہی تھی اور یہ اصل پوسٹ جو ڈالی گئی ہے وہ سلیم اقبال صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ پوسٹ جو ہے وہ ڈالی گئی، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم پاسٹر جاوید رؤف کے جناب پاسٹر انور فضل کو گھوڑے اور کھچر سے تشبیہ دینے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، خدا سے دعا گو ہیں کہ خدا اسے برکت دے۔ سو یہاں پاسٹر جاوید رؤف صاحب ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے جس سے انور فضل صاحب کو انہوں نے تشبیہ دی ہے جانور کے ساتھ۔ سو ڈیوڈ سالک صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ پادری انور نے ڈاکٹر جمیل ناصر کو گدھا کہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی بائبل کی تعلیم سینئر پادری کمیونٹی کو دے رہے ہیں؟ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کا فیصلہ نہ کریں اور اپنے آپ کے علاوہ دوسروں کے بارے میں بہتر سوچیں۔ سینئر پادریوں کی طرف سے انتہائی شرمناک زبان چرچ کے لیے بہت بری ہے۔ سو جی ڈیوڈ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ دانش یونس صاحب لکھتے ہیں ضیاء بھائی کیا آپ اسی جرت سے پاسٹر انور فضل کے بیان کی مذمت کرتے ہیں؟ ہاں یہ ایک بہتر سوال ہے جو آپ نے کیا، اور کیسر صاحب لکھتے ہیں کہ جی سر جی انور فضل نے جو کہا اس کی مذمت بھی کریں۔ سو ضیاء المسیح صاحب لکھتے ہیں میں پاسٹر انور فضل کے نازیبا الفاظ کی بھی مذمت کرتا ہوں، وہ بات میں نے ابھی تک سنی نہیں، کوئی ٹیگ کرے، لنک شیئر کرے۔ سو ضیاء المسیح صاحب جو ہیں وہ یہاں انور فضل صاحب کی جو نازیبا الفاظ انہوں نے کہے ان کی مذمت کر رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ بات میں نے سنی نہیں ہے، تو کوئی ٹیگ کرے ان کے ساتھ۔ تو کیسر مسیح صاحب کہتے ہیں جی شکریہ سر، سن لیں ویڈیو سینڈ کروں، ویسے تو اب فیس بک پر عام ہو گئی ہے۔ سو عاشر صاحب کہتے ہیں پاسٹر جاوید رؤف نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ سو یہاں اگر ہم غور کریں تو سلیم اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انور فضل صاحب کو کھچر اور گھوڑے سے تشبیہ دی ہے، اور عاشر وسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاسٹر جاوید رؤف صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ سو میرے لیے بھی یہ تجسس کی بات تھی کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، تو آئیے مل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا انہوں نے کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا۔ تو یہ ان کی فیس بک ہے پاسٹر جاوید رؤف صاحب کی، اگر آپ غور سے دیکھیں یہ پبلک ہے اور یہ ویڈیو اویلیبل ہے پبلکلی، تو اس کو ایزیلی کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا۔ 32 جو کہ داؤد کا مزمور ہے، اس کی اگر آپ 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں تو میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی، تم گھوڑے یا کھچر کی مانند نہ بنو جس میں سمجھ نہیں ہے۔ خدا کا کلام اسٹریٹ فارورڈ ہے، خدا کی تعریف ہو، ہمیں گھوڑوں اور کھچروں کی طرح نہیں بننا، بلکہ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی۔ میں افسوس کے ساتھ آج یہ کہنا چاہوں گا کہ خادم نے اپنے پلیٹ فارم پہ دوسرے خادم کو گدھے کا جو ہے لقب دیا اپنی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے، جو کہ ایک نان لاجیکل جسٹیفیکیشن ہے، اور ان کو میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ کسی نہ کسی بائبل سیمینری میں ضرور ایڈمیشن لیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں، چلے اچھا ہوا کہ گدھا ہی کہا ہے، اور گدھے کو تو یسوع مسیح نے بڑی عزت دی ہے۔ جب گدھے کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ یروشلم میں داخلہ ہوا تو گدھے کے پاس تو بہت بڑی جو ہے پوزیشن ہے، یسوع مسیح اس کے اوپر سوار ہوا تھا، لیکن گھوڑے اور کھچروں کے پاس یہ پوزیشن نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے خدا کے کلام کے مطابق، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کی مانت نہ بنو کیونکہ وہ ناسمجھ ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے زور میں جی رہے ہیں، اور اپنی پاور میں جی رہے ہیں، اتھارٹی میں جی رہے ہیں، اس سے باہر آئیں، خدا کے خادم بنے اور خدا کے مضبوط خادم بنے، اور خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں تاکہ خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں ہو اور آپ لوگوں کو مسلیڈ نہ کریں اپنے سٹیج کے اوپر۔ آلٹر از فار ورشپ، فار لیونگ سیکریفائس اینڈ فار the word of God only۔ زبور 32۔ سو ساتھیو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے،
اور یہ میں نے ویڈیو درمیان میں کہیں روکی نہیں، تاکہ پوری بات اور مکمل بات جو ہے، جو جس طرح سے پادری جاوید رؤوف صاحب نے کہی ہے، اسی طرح سے ان کو سنا اور سمجھا جا سکے۔ سو انہوں نے اپنی اس بات کا آغاز اس ویڈیو میں زبور 32 سے جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا، جس میں انہوں نے حوالہ پیش کیا وہ اس زبور کا جس سے ہم اکثر اپنی عبادات میں گاتے ہیں: نہ ہو گھوڑیاں کھچراں وانگ تو، کہ کچھ بھی نہیں ہے سمجھ اونا نو۔ سو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ پادری انور فضل صاحب کو خادم کہہ کر بلایا ہے، کہ ایک خادم نے دوسرے خادم کو جو ہے وہ غلط طرح سے بلایا یا ان کو تشبیہ دی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید جاوید رؤوف صاحب جو ہیں، کیونکہ جمیل ناصر صاحب کو گدھے سے تشبیہ دی گئی انور فضل صاحب کی طرف سے، تو شاید اسی لیے انہوں نے اس حوالے کو شاید چنا، تاکہ جو گدھا ہے اس کے بارے میں وہ بہتر طور پر بیان کر سکیں۔ جیسے کہ ہم پام سنڈے کو دیکھیں تو ہم پام سنڈے پر جو گدھے کی خدمت ہے جو حضور المسیح کے لیے اس نے اس دن کی، اور انہوں نے اس کی سواری کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس اچھی خدمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا، اور دوسرا شاید یہ ایک حکمت سکھانے یا حکمت کی تلقین کرنے کی بات تھی، کہ اگر ہم خدا کے خادم ہیں تو ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خادم کہہ کر بلایا ہے، ایک خادم نے دوسرے خادم کے لیے یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے۔ تو میں ڈائریکٹلی تو رؤوف صاحب نے، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے، انہوں نے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ انور فضل صاحب یہ ہیں یا وہ ہیں۔ سو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گدھے کی بات کی جائے تو خدا کے کلام میں تو گدھے کی بڑی فضیلت ہے۔ گدھا جو ہے وہ امن کی نشانی ہے، جنگ کی علامت نہیں ہے۔ گدھا جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے اس پر سوار ہوئے، اور انہوں نے اس کے اوپر بیٹھ کر سواری کی، تو یہ گدھے کی اپنی ایک وہ پوزیشن ہے اگر ببلیکلی دیکھا جائے۔ اور سمجھداری کا مظاہرہ اس میں ہے کہ ہم بجائے کہ جانوروں کے ساتھ انسانوں کو تشبیہ دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جیسے کہ میں نے اپنی ماضی میں بھی ویڈیوز میں کہا کہ کسی کو کوئی حق نہیں حاصل کہ وہ کسی دوسرے شخص کے لیے، چاہے وہ خادم ہے یا خادم نہیں بھی ہے، تو پھر بھی کسی کو کوئی کسی جانور کے ساتھ تشبیہ دے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، اور باقی فیصلہ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں آپ پر چھوڑتا ہوں، کہ کیا پادری جاوید رؤوف صاحب نے پادری انور فضل صاحب کو کہا ہے یا نہیں کہا، یہ آپ فیصلہ کیجئے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے تو کمنٹ کیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کہا تو پھر بھی کمنٹ کیجئے۔ یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اور ضرور کسی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔